علیہ وسلم کے 4 کام قرآن مقدس میں بتائے کہ ابراہیم خلیل نے دعا کی، اللہ رب العزت نے نبی کو اس دنیا میں بھیجا۔ نبی کے 4 اہم کام قرآن مقدس نے ذکر کیے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ انہی میں سے ہم نے انسانوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتک، کہ قرآن مقدس کی تلاوت کر کر کے لوگوں کو سنائیں، قرآن مقدس کی تعلیم لوگوں کو دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ قرآن مقدس میں جو اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اخلاق پیش کیے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی کے اخلاق کیا تھے؟ کہا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہاں قرآن پڑھتے ہیں، کہا کہ جو قرآن بیان کرتا ہے وہ اخلاق نبی میں موجود تھے۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم اور قلم کی لکھی ہوئی سطروں کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی قدرت سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا، اور نبی کا قرآن پڑھنا جس کو لوگ سن کے، مسلمان تو مسلمان، وہ کفار جو نبی کے مخالف تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جب نبی رات وہ قرآن پڑھتے تو وہ بھی چھپ چھپ کے نبی کا قرآن سنتے تھے۔ حضرت عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس سے آئے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ان کی بات، ان کا کلام نہ سننا، کانوں میں روئی ڈال دی ہے۔ حرم میں پہنچے ہی محبوب کبریا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک چکر لیا، دوسرا لیا، تیسرے چکر میں ایک طرف کی روئی کو نکالا، پھر دوسری طرف کی روئی کو نکالا، اور روئی کو نکالا اور نبی سے قرآن سنا، اور قرآن سن کر وہ مسلمان ہوا، اور ان کی برکت سے، ان کی محنت سے ان کا پورا قبیلہ دوست مسلمان ہوا۔ تو نبی سے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن سن کر مسلمان ہوتے تھے۔ نبی نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ انسان تو انسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے ہیں، رات کا وقت ہو گیا ہے، رات کا آخری پہر ہے، تلاوت کرنے والے اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کا آخری کلام، آخری کتاب ہے۔ رات کے آخری پہر میں وادی نخلا میں کھجور کے جھاڑیوں میں کھڑے ہو کر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور جب قرآن آیا تو چونکہ جنات، پہلے ایک جنات کھڑا ہو جاتا اور دوسرا جنات اس پہ اور تیسرا اس پہ، یوں کر کے آسمان تک پہنچتے، اور وہاں جا کے فرشتوں کے مشورے کو سنتے، اور یہاں آ کے کاہن اور یہ جو جوتشی لوگ ہوا کرتے تھے ان کو بتاتے، 2 باتیں بتاتے، اور یہ 4 باتیں ملا کے لوگوں میں اڑا دیتے، اور ان کی 2 باتیں صحیح ہو جاتی اور 4 غلط ہو جاتی، ان کا کاروبار چلتا رہتا۔ لیکن جب قرآن آیا، یہ آسمان کی طرف گئے تو ان پر شعلے برسائے گئے۔ قرآن مقدس نے کہا وَالصَّافَّاتِ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ وَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، یہ ثاقب فرشتے کو کہتے ہیں۔ اور یہ جب شیاطین قسم کے جنات جب آسمان کی طرف چڑھتے
تو ان کو گولے برسائے جاتے، ستارے مارے جاتے۔ مشورہ کیا بھائی یہ کس وجہ سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو الگ الگ انہوں نے کمیٹیاں بنائی کہ بھائی آپ جاؤ اور چیک کرو دنیا میں کون سا انقلاب آیا ہے، کون سی چیز آ گئی ہے کہ ہم آسمان پہ جاتے ہیں ہمیں روک دیا جاتا ہے۔ تو ایک ان کی کمیٹی حجاز مقدس کی طرف آئی۔ رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے قرآن کو سنا، اور قرآن کو سن کر اس طرح قرآن کی آواز نے ان کو اپنی طرف مائل کیا، اس طرح اپنی طرف مائل کیا، ایک دوسرے سے کہتے ہیں خاموش خاموش رہ کے سنیں۔ انہوں نے قرآن کو سنا اور وہ جو جنات تھے وہ ایمان لے آئے۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ انہوں نے ایک عجیب کلام کو سنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سن کے وہ بھی ایمان لائے۔ تو انسانوں نے نبی سے قرآن کو سنا، جنات نے نبی سے قرآن کو سنا، اور نبی نے قرآن کو پڑھ کر سنایا، اور لوگ قرآن سنتے گئے اور ایمان لاتے گئے۔ تو پہلا کام نبی کی بعثت کا مقصد کہ قرآن پڑھ کے سنائیں۔ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ گھر جا کے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے پڑھتے ہوں گے، ایسی بات نہیں، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری عورتیں بھی پڑھتی ہیں، لیکن تجربہ اکثر یہی کہتا ہے کہ آج یہ جو موبائل آیا ہے اس کی وجہ سے اس نے قرآن سے بہت دور کر دیا۔ قرآن کے اوپر وہ جالے اور قرآن کے اوپر دھول اور مٹی لگی ہوئی، باقی چیزوں پر نہیں لگتی، زیورات پر نہیں لگتی۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ ہمارے مرشد، ہمارے شیخ غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو پھر رہے دنیا میں غلام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے دنیا میں ناکام۔ مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہے اور اس کے باوجود بھی مسلمان ناکام ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کی کڑک تھی یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ایک آواز میں ہلا دی۔ ہاں، برسوں سے جس عرب میں جہل تھا، قرآن آیا اور قرآن میں آ کے انقلاب برپا کیا۔ تو نبی کا پہلا کام کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے سنائے، اور دوسرا کام